بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. صدق الله وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، حمد و ستائش، کبریائی، بزرگی، عظمت و جلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کو دولت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اور ہماری شریعت بھی دولت کمانے پر روک نہیں لگاتی، بلکہ مال و دولت کمانے کی ترغیب دلاتی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔
کہ جب نماز ختم ہو جائے تو بکھر جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کی روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، چلنے پھرنے کے لائق بنا دیا اللہ نے، تو تم زمین کی راہوں میں بکھر جاؤ، چلو اور اللہ کی روزی تلاش کرو، کھاؤ اس کو حلال طریقے سے حاصل کر کے۔ لیکن دوستو، روزی کمانے کے کچھ سورسز اور ذرائع ہیں۔ ہماری شریعت جہاں مال و دولت کمانے کی ترغیب دلاتی ہے، وہیں اس کے کچھ اصول اور ضابطے بھی بتاتی ہے کہ ہم روزی حلال طریقے سے کمائیں، تجارت کر کے سچائی کے اصولوں پہ کاربند رہتے ہوئے، پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، محنت کریں، مشقت کریں، جد و جہد کریں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھریں۔ ایک لقمہ جو ہم حلال طریقے سے کما کے لاتے ہیں اور اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اللہ اس پہ بھی ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مال و دولت کی محبت میں انسان اندھا ہوتا جا رہا ہے۔ حلال و حرام میں لوگ تمیز بھول گئے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں مول لے کر کے اگر آدمی دولت کماتا ہے تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور اگر آدمی حلال طریقے سے محنت و مشقت کر کے مال کماتا ہے تو ایسے مسلمان بندے کے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، کتنا بہترین ہے وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور اس کا کمانے والا بندہ بھی نیک ہو، پرہیزگار ہو، سونے پہ سہاگا۔ مسلمان بندہ ہے، نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے اور حلال طریقے سے روزی کما کے لا رہا ہے، کتنا بڑھیا ہے یہ مال۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے جو حدیث میں اس طرح مذکور ہے اور حدیث صحیح ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج بھیجایا کہ جا کے عبداللہ سے کہو میرا میسج ملتے ہی اپنے کپڑے درست کریں اور اپنا ہتھیار لیں اور میری خدمت میں آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کی خدمت میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلاں فلاں لڑائی میں تمہیں امیر اور کمانڈر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، اس بہانے سے تمہیں اللہ مال بھی عطا کرے گا، اللہ کی راہوں میں لڑائی کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، پلس اگر تم غازی بن کے آئے، جیت کر آئے اور دشمن کا مال لے کر آئے تو غنیمت میں تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، انی لم اسلم رغبتاً فی المال ولیکنی رغبت فی الاسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال کے لیے اسلام نہیں لایا، مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں ہے، میں تو
اسلام لایا ہوں اس لیے کہ آپ کی صحبت میں رہوں گا، مجھے مال کی تمنا نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، کتنا بہترین ہے وہ مال جس کا کمانے والا بھی مسلمان ہے، نیک ہے، اور وہ حلال طریقے سے اگر روزی حاصل کر رہا ہے تو کتنا بہترین یہ مال ہے۔ اگر اللہ تمہیں حلال ذریعے سے عطا کر رہا ہے تو کیوں کہہ رہے ہو بھائی کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے؟ کتنا بڑھیا ہے یہ مال۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اور تجارت کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، یہاں تاجر پیشہ لوگ زیادہ موجود ہیں۔ امانت داری اور سچائی کے اصولوں پہ کاربند رہتے ہوئے اگر ایک شخص تجارت کرتا ہے، منڈیوں میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو خوشخبری سن لیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ تاجر آدمی، بزنس مین آدمی جو سچا ہے، امانت دار بھی ہے، حرام طریقے سے مال نہیں کماتا، کسی کا مال غصب نہیں کرتا، ظالمانہ طور سے مال نہیں لیتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکے نہیں ڈالتا، کسی کے مال پہ ناجائز قبضے نہیں جماتا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عابد زاہد محدث گزرے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان سے کسی نے کہا آپ اتنے عابد زاہد بنتے ہو، اللہ والے بنتے ہو، اور آپ کا تجارتی قافلہ، تجارتی مال خراسان سے مکہ آتا ہے، اور آپ بہت بڑے عابد و زاہد بنتے ہو، کہنے لگے اس میں کون سی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا تھا، میں تجارت اس لیے کرتا ہوں، بزنس اس لیے کرتا ہوں، لِأَصُونَ بِهِ وَجْهِي وَأُكْرِمَ بِهِ عِرْضِي، میں تجارت اس لیے کرتا ہوں اپنے چہرے کے پانی کی حفاظت کے لیے۔ اگر میں تجارت نہیں کروں گا، مسکین ہو کے بیٹھ جاؤں گا، قلاش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، فقیر ہو کے بیٹھ جاؤں گا، میرے چہرے کا پانی مر جائے گا، آدمی تانا دے گا یہ دو کوڑی کا، یہ پھٹیچر آدمی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، آدمی اپنے بغل میں نہیں بٹھائے گا۔ اور ایسے ہی میری عزت کی اس سے حفاظت بھی ہوتی ہے، وَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ طَاعَةِ رَبِّي، اور میں اس مال سے اپنے مولا کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں مدد حاصل کرتا ہوں، اللہ کی راہوں میں خرچہ کرتا ہوں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کی راہوں میں دینا چاہتے ہیں، غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، مسکینوں کو دینا چاہتے ہیں، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس خود ہی پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیچارے ترس کے رہ جاتے، لیکن اللہ کی راہوں میں خرچہ نہیں کر پاتے۔ تو آدمی کے پاس جب کچھ رہے گا نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی تجارت نہیں، تو آدمی کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، دوسروں کے مال پہ قبضے جمائے گا، کیا کرے گا؟ پیسے کے لیے تو آدمی ایمان بیچ دیتا ہے۔ تو محنت مشقت کر کے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، لیکن شرط یہ ہے کہ سچائی، امانت داری اور دیانت داری کے اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے اگر آپ یہ تجارت کرتے ہو اور حلال ذریعے سے مال کھاتے ہو تو سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ سے پوچھا گیا ای الطعام یا ای المال ای الکسب افضل یا رسول اللہ، اور ایک روایت میں ای الکسب اطیب یا رسول اللہ، سب سے بڑھیا کمائی اللہ کے رسول بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑھیا کمائی عمل الرجل بیدہی، آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، پھاوڑا چلائے، آدمی اپنے سر پر بوجھ ڈھوئے، پتھر دھوئے، پتھر توڑے، لوہا بازار میں جا کے لوہا بیچے، اس سے بڑھیا کوئی کمائی نہیں، اس سے بڑھیا وَكُلُّ عَمَلٍ مَبْرُورٍ كُلُّ كَسَبٍ مَبْرُور یا كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور، ہر وہ تجارت
جو حلال طریقے سے کی جاتی ہے اس سے بڑھیا کوئی کمائی نہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اس سے بڑھیا کھانا کوئی نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنی محنت سے کھاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے. نبیوں نے تجارت کی ہے. کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے, کوئی لوہار کا کام کر رہا ہے, کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. کسی نے بکریاں چرائی ہیں اور نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں سبوں نے بکریاں چرائی ہیں. میں نے بھی اہل مکہ کی چند قیرات کے بدلے میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. اور کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پہ نبوت کا بوجھ جب نہیں ڈالا گیا تھا اس سے پہلے ملک شام آپ تجارتی قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے. لیکن میرے بھائیوں آج آدمی جلدی سیٹھ بننے کے چکر میں آدمی بھول جاتا ہے سچائی اور دیانتداری کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. کتنے لوگ ذرا ہڑبڑی میں نہیں مجھے ذرا جلدی سیٹھ بننا ہے. وہ فلانے بابو کا 2 تلہ مکان ہو گیا, ان کے گھر کے سامنے 4 پہیہ گاڑی کھڑی ہو گئی, میں کب تک انتظار کرتا بیٹھوں گا. حلال اور حرام میں اگر میں تمیز کروں گا تو شاید میرے خوابوں کی تعبیر نہیں ہو پائے گی جلدی. اور نبی نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالَ. ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے لا رہا ہے, حلال ذریعے سے لا رہا ہے کہ حرام ذریعے سے لا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اور میرے بھائیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ اب آ چکا ہے. انسان مال و دولت کا اتنا حریص ہو چکا ہے آنکھ بند کر کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, مال کا عیب چھپا کے اس کو بیچ دیتا ہے, دوسروں کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضے کر لیتا ہے, دوسروں کی زمین جائیداد ہڑپ کر لیتا ہے. تو ہڑبڑی مت مچاؤ, تجارت کرتے رہو. یہ جو بڑے ہوئے ہیں نا جن کا بنگلہ بڑا ہوا ہے ایسے نہیں بڑے ہوئے ہیں. کسی دن فٹ پاتھ پہ لوگ سویا کرتے تھے, بورا گونی بچھا کے, محنت کیا مشقت کیا ترقی کر گئے. تو انتظار کرو, یہ اللہ جانتا ہے کب کس کی روزی اسے کشادہ کرنی ہے اور کب اس کی دولت بڑھانی ہے, کب سمیٹنی ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ اللہ کی ذات ہے جو لوگوں کی روزیوں میں کشادگی عطا کرتا ہے اور وہی تنگی عطا کرتا ہے. ایک بڑی پیاری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبریل نفث فی روعی, جبریل نے روح القدس نے اس مقدس فرشتے نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا. کوئی آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا, مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ حاصل کر لے. آخری لقمہ جو آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اگر وہ سمندر کی تہ میں ہے وہ لقمہ آپ کا پیچھا کرے گا جب تک آپ کے حلق میں نہ آ جائے آپ کی روح پرواز نہیں کر سکتی. جیسے انسان کا پیچھا اس کی موت کرتی ہے ایسے روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اچھے طریقے سے روزی حاصل کرو. اجملوا فی الطلب, اچھے طریقے سے حلال طریقے سے سچائی اور دیانتداری کو اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے روزی حاصل کرو. فَإِنِ اسْتَبْطَأَ رِزْقُ أَحَدِكُمْ, اگر کسی کی روزی آنے میں ذرا دیر لگ رہی ہے, دیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیر سے آنا ہی مقدر ہے. حالانکہ جب جو چیز مقدر اپنے ٹائم پہ وہ چیز ہوتی ہے تو دیر سے آنے کا مطلب کہ وہ اللہ کے وہاں وہ مقدر ہے کہ ذرا آپ کی روزی دیر میں آئے گی.
تو اگر کسی کی روزی دیر میں آ رہی ہے فلا یطلبنہ بمعصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کر کے اسے روزی حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ فإنما عند اللہ لا ينال الا بطاعتہ، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے پاس سے آتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ روزی اوپر سے آتی ہے، آسمانوں سے آتی ہے، اللہ کے پاس سے آتی ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی روزی حاصل مت کرو۔ آج معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، آج حرام کمانے کے چکر میں لوگ ایک دم دوڑ لگائے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے۔ حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں ہیں، میں کچھ شکلوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حرام کمائی کی ایک شکل تو یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کا مال چرا لے یا کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالے۔ عربی زبان میں مال چرانے کو سرقہ کہتے، بغیر پرمیشن کے چپکے سے کسی کا مال لے لینا اس کو سرقہ کہتے، چوری۔ اور ڈاکہ کو عربی زبان میں نہبہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سارق چور کو کہتے ہیں اور ناہب کہتے ڈاکہ ڈالنے والے کو۔ ڈاکو اس کو کہتے ہیں کہ جو کھلم کھلا گن پوائنٹ پہ لوگوں کا سامان لے کر کے چلا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یسرق السارق حین یسرق، چور جس وقت چوری کرتا ہے بغیر پرمیشن کے کسی کا مال چراتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، اور ڈاکو جس وقت ڈاکہ ڈالتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اس کا ایمان انتہائی گھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کے سینے سے اللہ جب چور چوری کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے اور زانی زنا کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن نہیں رہ جاتا، یعنی ایمان کا نور اور اس کی روشنی اس کے سینے سے نکال دی جاتی ہے۔ ایمان کا نور اور اس کی روشنی اس کے سینے سے نکال دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آج بھی سعودی عرب وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے، جرم اگر ثابت ہو جائے تو چوروں کے ہاتھ یہاں سے کاٹ دیے جاتے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، اللہ کی لعنت ہے اس چور پہ جو انڈا چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ویسرق الحبل فتقطع یدہ، رسی چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن انڈا اور رسی جیسی معمولی چیزوں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ علماء فقہا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے تقریباً۔ ہاں، اس حدیث کا مطلب یہ علماء نے بتایا ہے، آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ چیز اس کو بڑی چیز چرانے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور بڑی چیز جب چرا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو عادت پڑ جاتی ہے جب آدمی چھوٹی چیز چراتا ہے۔ اسی لیے بچے اگر چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ٹوکنا چاہیے، ان کو ڈانٹنا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، اس لیے کہ جب عادت پڑ جائے گی چرانے کی تو آدمی بڑی چیز بھی جب بڑا ہوگا تو بڑی چیز چرانے لگے گا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آدمی بغیر پرمیشن کے کسی کا سامان لے لے۔ اب بغیر پرمیشن کے کسی کا سامان لے لینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی اور ڈنڈا بھی بغیر پرمیشن کے نہ لے۔ لا یاخذن احدکم عصا اخیہ الا باذنہ، بغیر پرمیشن کے کسی کا لاٹھی ڈنڈا آدمی نہ لے، اور اگر لے بھی تو اسے لوٹا دے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا یحلبن احدکم ماشیۃ احد الا باذنہ، کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ نکالے۔ مویشیوں کے تھن میں جو دودھ ہے نا، بکری آپ کے دروازے سے کسی کی گزر رہی ہے، اس کے تھن میں دودھ ہے،
آدمی کہتا ہے دا پکڑ کے لیا, دودھ نکال کے چائے بنا کے پی لیتے. وہ تمہاری بکری نہیں ہے, وہ تمہاری گائے نہیں ہے, تمہاری بھینس نہیں ہے, جس کی ہے اس سے پہلے پرمیشن لو. اور کتنی بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, ایحب احدکم ان تؤتی مشربتہ فتکسر خزانتہ, تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کے اسٹور روم میں کوئی گھس جائے جہاں آدمی اپنا سامان اسٹور کرتا ہے, اور اس کا ڈرائیور توڑ کے, اس کا اسٹور روم توڑ کے اس کا سامان لے کے چلا جائے, کوئی پسند کرے گا؟ تو یہ مویشیوں کے تھن جو ہے یہ اسٹور روم ہے. اللہ یہاں پہ دودھ کو اسٹور کرتا ہے, تو جو اس کا مالک ہے وہی اس کو نکال سکتا ہے, بغیر پرمیشن کے نہیں نکال سکتا. یہ ہماری شریعت ہے. اسی طریقے سے حرام کمائی کی بہت ساری جو شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی امانتوں میں خیانت کرے, اور امانتوں میں خیانت اللہ کی پناہ. کسی کے پاس آپ 5 لاکھ روپیہ رکھ دو, امانت کے طور پہ بولیے بھیا یہ امانت ہے, جب میں مانگوں گا تو آپ میری امانت مجھے واپس کر دیجئے گا. اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا آپ کو دیا ہے سامنے والے نے ویسا رکھ دیجئے, جب وہ مانگے تو آپ اس کو ریٹرن کر دیجئے. آدمی پتہ چلا بزنس میں لگا لیا, تجارت میں لگا لیا, مال خرید لیا, جب آدمی مانگنے آتا ہے کچھ دنوں کے بعد تو آدمی کہتا ہے وہ تو میں نے مال خرید لیا. ارے بھیا کہوں بے ایمان سمجھے ہو کا, لے کے بھاگ جا. ہاں ارے کوئی ہم خاندانی لوگ ہیں, تمہارا 5 لاکھ روپیہ لے کے بھاگ جاؤں گا, دے دوں گا. اس کو امانت داری نہیں کہتے میرے بھائیو. نبوت سے پہلے کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, سچا اور امانت دار. اپنی امانتیں لا کے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے. مکہ والوں نے جب آپ کو تنگ کیا, آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پہ مجبور ہو گئے. کتنی پراپرٹی مسلمان چھوڑ کے گئے تھے. آپ چاہتے تو مکہ والوں کی امانتیں لے کے رفو چکر ہو جاتے, لیکن آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا, کہا صبح جب ہوگی تو علی مکہ والوں کی امانتیں جو انہوں نے میرے پاس رکھی ہیں سب کو ریٹرن کر دینا, پھر تم آنا میرے پاس. یہ امانت. اور جو امانت میں ایک سوئی بھی اگر آپ خیانت کرو گے, سن لیجئے, قیامت کے دن اسے کندھے پہ لاد کے لانا پڑے گا. اور خاص طور سے خیانت اگر اللہ کے مال میں, مارکیٹ میں, منڈیوں میں, بازاروں میں آپ لوگ کام کرتے ہیں, جو دنیا والے لوگ ہیں, بزنس مین لوگ ہیں, اگر وہ خیانت کرتے ہیں وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. لیکن اس سے بھی بڑا حرام کہ اگر آدمی اللہ کے نام پہ لائے, مسجد کے نام پہ لائے, مدرسے کے نام پہ لائے, یتیم خانے کے نام پہ لائے, دعویٰ سینٹر کے نام پہ لائے, جماعت کے نام پہ لائے, جمعیت کے نام پہ لائے, غریبوں کے نام پہ لائے, مسکینوں کے نام پہ لائے, بیواؤں کے نام پہ لائے, یتیموں کے نام پہ لائے, اور اس میں اگر خرد برد کر لے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ سینٹھ لوگ پہلے چھوٹ جائیں گے, مگر یہ جو اللہ کے نام پہ جھولا لے لے کر مانگتے ہیں نا, اگر یہ خرد برد کرتے ہیں یہ جلدی نہیں چھوٹیں گے قیامت کے. ایک معلوم ہے, ایک جگہ سے اگر آپ کلیکشن کرتے ہو ایک مسجد سے 10-20 ہزار روپیہ, کتنے سینکڑوں لوگوں کا اس میں تعاون ہوتا ہے. کوئی 10 روپیہ دیتا, کوئی 5 روپیہ دیتا, کس کا حساب دو گے؟ میں تو تاجر بھائیوں سے اتنے شکوے مجھے نہیں ہیں جتنا مجھے اپنی برادری سے شکوا ہے. اگر کوئی کام نہیں بنتا, محنت نہیں کرنا چاہتے, پیشانی پہ بل نہ آئے, ماتھے پہ شکن نہ آئے, پسینہ نہ گرے, اور کرتے پہ داغ نہ لگے, اور جھولا اٹھاؤ نکل پڑو مانگنے کے لیے, اور مانگ کے لاؤ, اور اس کے بعد اپنا گھر شاہانہ انداز میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلاؤ, اور بولو کہ 1 لاکھ لایا تو 50,000 میرے گھر کا خرچہ, یہ تیرے باپ کا ہے جو تو 50,000 خرچہ بول دیا. جائز ہو جائے گا میرے بھائیوں؟ ارے یہ بھی جائز نہیں کہ آپ صدقہ اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اگر نکلتے ہو اور اس وقت کوئی تمہیں ہدیہ دیتا ہے تو وہ ہدیہ بھی لینا جائز نہیں ہے. ابن اللتبیہ ایک صحابی تھے, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجا تھا, جاؤ زکوٰۃ صدقہ وصول کے لاؤ. جب لائے وہ مال زکوٰۃ کا تو کہنے لگے اتنا بیت المال کا ہے, اتنا لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے. اچھا, کائنات کے امام مدنی سردار ناراض ہو گیا. آپ نے فرمایا حلا جلس فی بیت ابیہ و امہ, ارے وہ اپنے ماں اور باپ کے گھر میں کیوں بیٹھا رہا؟
تاتی ہے ہدیتہ، اس کا ہدیہ لوگ وہیں پارسل کر دیتے. جب میں نے اس کو مشن پہ بھیجا، میں نے اس کو کام دے کے بھیجا، تب بولتا لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے. وہ گھر میں بیٹھا رہتا، پھر میں دیکھتا کہ کون کون اس کو ہدیہ دے رہا ہے. اور آپ نے فرمایا من استعملناہ منکم علی عمل، کوئی عمل دے کر میں اگر کسی کو بھیجتا ہوں، کوئی کام دے کے بھیجتا ہوں، صدقہ زکوٰۃ وصولنے کے لیے میں اگر بھیجتا ہوں، فلیاتی بقلیلہ وکثیرہ، تھوڑا وصولو تو بھی لا کے جمع کرو، زیادہ وصولو تو بھی لا کے جمع کرو. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فمن کتمنا مخیتن فما فوقہ، کسی کو اگر میں صدقہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجتا ہوں اور ایک سوئی بھی وہ چھپا لیتا ہے، ایک سوئی بھی مجھے بتائے بغیر دبا لیتا ہے، کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بھی خیانت شمار ہوگی، کندھے پر لاد کر لانا پڑے گا. ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، جو جس مال میں خیانت کرے گا قیامت کے دن وہی مال کندھے پر لاد کے لائے گا. پتہ چلا کوئی مدرسے اٹھایا ہے، کوئی مسجدیے اٹھایا ہے، کوئی دعوت سینٹرے لادے چلاؤ. ہاں، پل صراط پہ چلنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اللہ کے نام پہ وصولنا. بہت، میں تو کہتا ہوں 100 میں 2-4% کوئی اللہ کے بندے ایسے مل جائیں گے جو کہہ سکتے میرا 100% کوئی پائی کا میرا حساب لے لے. ہے ایسے اللہ والے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن اکثریت کا معاملہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. میرے بھائیو، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی بالکل مدد نہیں کریں گے. سوچو ذرا قیامت کا جو منظر ہوگا. صحیح مسلم کی روایت میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آدمی اگر گائے لاد کے لائے، اونٹ لاد کے لائے، بکری لاد کے لائے، اور سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھیں گے، خوب مزہ کیے رہے ہو، خوب مزہ کیے تھے دنیا میں، اپنی شاطرانہ چالوں سے اپنے جرائم پہ تم نے پردے ڈال دیے تھے. قیامت میں اللہ بھانڈا پھوڑ دے گا، بھانڈا پھوڑ دے گا. نہیں چلے گا ایسا. اللہ کہے گا لاد کے لاؤ، ہم دکھانا چاہتے ہیں سب کو کہ دنیا میں تم نے یہ گائے چرا لی تھی، یہ اونٹ چرا لیا تھا، یہ بکری چرا لی تھی، یہ کپڑا چرا لیا تھا، یہ سونا چرا لیا تھا، یہ چاندی چرا لی تھی. اللہ کے رسول فرماتے لا الفین یوم القیامہ، میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتا. یاتی احدکم یوم القیامہ علی رقبتہ بعیر لہ رغاء، آدمی قیامت کے دن آئے اور اپنے کندھے پہ کوئی اونٹ لادے ہوئے ہے، اونٹ چلا رہا ہوگا، یا گائے لادے ہے، گائے چلا رہی ہوگی، بکری لادے ہے، بکری میں میا رہی ہے، یا کپڑے کا تھان لادے ہے، کپڑا ہل رہا ہوگا. آدمی مجھے دیکھ کر کہے گا یا رسول اللہ غثنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر دیجئے. کائنات کے امام فرماتے ہیں لا اغنی عنک یوم القیامہ، او لوگو سن لو قیامت کے دن میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کروں گا. اس لیے یہ رسک کبھی نہیں لینا، یہ رسک کبھی نہیں لینا کہ اللہ کے مال میں اگر خیانت کرو گے قیامت کے دن تمہیں اپنے کندھے پر لاد کے لانا پڑے گا. آج کمپٹیشن ہے. لوگ دیکھتے ہیں جب تاجروں کو، ارے یار اس کا 2 تلہ مکان بن گیا، 4 پہیہ گاڑی آ گئی. ہماری برادری کے بہت سارے لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اچھا ہم بھی سینٹ بن کے دکھائیں گے. تم بھرتی لگا کے دھندا کر رہے ہو نا، ہم بغیر بھرتی کے چندہ کر کے دکھائیں گے تمہارا مقابلہ کر کے. ایسے ایسے ڈاکو پڑے ہوئے ہیں، قسم اللہ کے، ہاتھی ہضم کر جاتے، ڈکار بھی نہیں لیتے. ایسے ایسے ڈاکوؤں کو ہم نے دیکھا ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حرام کمائی سے مولا بچائے. حلال لقمہ محنت کر کے، مشقت کر کے جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اس سے بڑھیا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور حرام کمائی سے جو جسم پلتا بڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے کل جسم نبت من السحت فالنار یوم القیامہ، فالنار بہ اولا یوم القیامہ، ہر وہ جسم جو حرام کمائی سے بڑھتا ہے جہنم کی آگ اسے جلانے کی زیادہ حقدار ہے. جہنم کی آگ اسے جلانے کی زیادہ حقدار ہے. اور میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے آدمی لٹک جائے اور کمائی حرام ہے، یا اللہ یا اللہ یا ربی کہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا نقشہ کھینچا، رجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ ویقول یا ربی یا ربی۔ ایک آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے عبادت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ اب خانہ کعبہ کا اگر پردہ بھی پکڑ کے لٹک جائے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرے یا ربی یا ربی، اللہ کے رسول فرماتے ہو مطعمہ حرام و ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو؟ جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو؟ رزق بس حلال کھائیے، ایسا کاروبار کیجئے، جھوٹ اور حرام چھوڑیے، جھوٹ اور فریب چھوڑیے، لقمہ حلال کھائیے، اور لت حرام کی جو پڑ گئی ہو تو پھر سدھار کیجئے، چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے، اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجئے۔ میرے بھائیو، حرام کی جو بہت ساری شکلیں ہیں، اسی میں سے ایک شکل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سود خوری۔ سود خوری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کی تعریف محتاج تعارف نہیں، آپ کہ میں اس کی تعریف کروں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سود کیا ہے۔ اور جو لوگ سود دنیا میں کھا کے پیٹ بڑا کرتے ہیں، قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ زمین پہ ایک پیر یہاں رکھیں گے تو ایک پیر وہاں رکھیں گے، ایسا لگے گا کہ کسی کو شیطان نے چھو کر کے مجنون اور پاگل بنا دیا ہو، آدمی زمین پہ صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گا۔ الذین یاکلون الربا، قرآن کہتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کے مجنون اور پاگل دیوانہ بنا دیا ہو، پیر زمین پہ نہیں پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، ایک درہم سود اگر آدمی جان بوجھ کے کھاتا 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ربا 70 بابا، ربا اور سود کے 70 دروازے ہیں، ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، سب سے آسان دروازہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اس لیے میرے بھائیو، سود خوری سے، رشوت سے، اور اللہ کے رسول نے تو لعنت بھیجی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اور ایسے ہی سود کا لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے پہلے کہا کہ میرے بھائیو، آج لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے، تجارت نہیں کرنا چاہتے، تجارت میں بڑی برکت ہے، اس لیے تجارت کر کے کھاؤ۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تم تجارت کر کے کھاؤ، آپس میں رضامندی سے کھاؤ۔ اور اگر آدمی، میں نے پہلے بھی کہا اور وہی بات اب بھی کہہ رہا ہوں، کہ ایک تاجر آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اگر وہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے برکت اللہ کیسے ڈالتا ہے، اور اسی برکت پہ میری تقریر انشاءاللہ محمدیہ میں شام میں ہوگی، مسجد محمدیہ انصار نگر میں۔ برکتیں کیوں روٹھ گئیں؟ ذرا دیکھیے برکت اللہ کیسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر
خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے خریدنے والے، اگر وہ سچائی کے ساتھ قائم ہیں، سچ بولتے ہیں اور اپنے مال کی وضاحت کر کے بیچتے ہیں، بھائی میرے مال میں یہ عیب ہے، میرا مال ایسا ہے ویسا ہے، جیسا بھی آپ کو منظور تو لے لو، عیب نہیں چھپاتے، عیب نہیں چھپاتے۔ تو اگر آدمی سچائی کے اصولوں پہ قائم ہے، وضاحت کر کے مال بیچتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اپنا مال نہیں بیچتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کی بے میں، تجارت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے اور اپنے مال کا عیب چھپاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، ان کے بے کی، تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، برکت اللہ ختم کر دیتا۔ جھوٹ بول کے کسی کا مال کھانا اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے جو مال کھاتے ہیں آسان نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان بھائی کا مال کوئی ہڑپ لیتا ہے، فقد اوجب اللہ علیہ النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر وہ کوئی معمولی چیز کیوں نہ ہو، آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِنْ أَرَاقٍ، چاہے وہ پیلو کا ایک مسواک کیوں نہ ہو، مسواک داتون کیوں نہ ہو، اگر آدمی جھوٹی قسم کھا کے اس کو لے لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ ایسے ہی لوگ دوسروں کی زمینوں اور جائیدادوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، کسی کی دکان کوئی قبضہ کر لیا، کسی کا مکان کوئی قبضہ کر لیا، کسی کی پراپرٹی کوئی قبضہ کر لیا۔ میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ظلم قید شبر طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، ایک بالشت زمین کوئی اگر کسی کی غصب کر لیتا ہے ظالمانہ طور پہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ آج لوگ ایک ایک بالشت زمین کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور گاؤں دیہات میں تو اتنا برا حال ہے، ایک زمین اور دوسرے زمین کے درمیان جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے جس کو ہمارے وہاں میڑ کہا جاتا ہے، 2 سال کے بعد جاؤ گے پتہ چلا میڑ یہاں سے وہاں چلی گئی، اس کو کاٹ کے چھانٹ کے کاٹتے کاٹتے دوسرے کی زمین اپنی زمین میں ضم کر لیتے ہیں۔ پتہ چلا راستے میں دیوار کھڑی کر دیا، ایک آدھ ہاتھ آگے بڑھ کر کے نیو ڈال دیا، بنیاد ڈال دی، راستے کو تنگ کر دیا، گلی کو تنگ کر دیا، پتہ چلا جنازے کے لیے کھاٹ لے جانے کے لیے بھی جگہ لوگ نہیں چھوڑتے، ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو اگر ظالمانہ طور پہ کوئی ایک بالشت زمین اگر غصب کر لیتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں پہنا کے لٹکا دیا جائے گا، اور آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا اتنا بھاری بوجھ۔ اس لیے توبہ کرو میرے بھائیو، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، او لوگوں باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم رشوت دے کر حاکموں کو، ادھیکاریوں کو رشوت دے کر کے تم کسی کی پراپرٹی مت ہضم کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم جان بوجھ کے لوگوں کے مال کا ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، ادھیکاریوں کو رشوت دے کے کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ایک آدمی ذرا کمزور ہے، اس کے ڈاکومنٹس کمزور ہیں، وہ دلیل دینے میں کمزور ہے، اب اس کی کمزوری کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دعویٰ ٹھونک دیا، آدمی دبنگ ہے، پیسہ بھی ہے اور چالاک بھی ہے، چرب زبان بھی ہے، وہ ثابت کر لیتا ہے پراپرٹی میری ہے، اور ادھیکاریوں کو ذرا پیسہ بھی کھلا دیتا، سامنے والا کمزور بیچارہ پیسہ بھی نہیں کھلا، وہ تدلو بہا الی الحکام، رشوت دے کر حاکموں کو تم اپنے بھائیوں کی پراپرٹی پہ قبضہ مت کرو۔ اس لیے قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، وہ ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لتختصمون لدیا، وہ لوگوں تم اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے میرے پاس آتے ہو، پراپرٹی کا جھگڑا ہو گیا، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، تم میرے پاس آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ایک آدمی اپنے بھائی کے مقابلے میں اپنی بات کہنے میں چرب زبان ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سنتے ہیں، ایک آدمی چرب زبان ہے،
فٹافٹ بولتا چلا گیا، جھوٹ کو سچ ثابت کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، جو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اسی کے مطابق فیصلے دیتا ہوں۔ ارے میں غیب تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا سچا کون جھوٹا کون، میں تو بات سنتا ہوں۔ اب ایک آدمی دلیل دینے میں کامیاب ہو گیا، سامنے والا دلیل نہیں دے سکا، جبکہ اس پراپرٹی کا حق اس کا ہے، اور جو دلیل دے رہا ہے اس کا حق اس پہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ، اگر کسی بھائی کا حق میں دوسرے کو دے دوں، اب نبی دوسرے کو حق دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جان کے نہیں، انجانے میں بھی، آپ کو نہیں معلوم کہ حق کس کا ہے، لیکن دلیل آپ سنتے، اب دلیل دینے میں وہ آدمی کامیاب ہو گیا، آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جیسے کہ آج آپ پیسہ دے کر کے وکیل خرید لیتے ہو، بھاری وکیل کر لیتے ہو، وہ دلیل دے کر کے ثابت کر کے آپ کی ڈگری کروا دیتا، آپ جیت جاتے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے دل میں کہ میں ہار چکا ہوں، اس لیے کہ اس زمین پہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہے، وہ سامنے والا ہی اس کا اوریجنل مالک ہے، تو اس میں بھی یہ سن لیجئے، اس میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کا حق ریٹرن کر دے، کہہ دے کہ بھیا یہ تیرا ہی ہے، میرا اس پہ کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، اگر وہ لے لیتا ہے اپنے بھائی کا حق، میں اسے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اب وہ چاہ رہا ہے اگر ٹکڑا لینا جہنم کا تو لے لے، اب جہنم کا انگارہ اگر بھرنا ہے تو کھا جاؤ اپنے بھائیوں کا حق، مار لو پراپرٹی، اور جس کی دکان پہ چاہو قبضہ کر لو، جس کی زمین پہ چاہو قبضہ کر لو، دکانوں پہ، گوداموں پہ، مکانوں پہ، اگر جہنم کا انگارہ بھرنا ہے اپنے پیٹ میں تو آپ کے لیے سب کچھ چھوٹ ہے۔ اور ایسے ڈاکو پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کتنا بھی ڈراؤ، کتنا بھی قرآن سناؤ، کتنی بھی حدیثیں سناؤ۔ ایک ہمارے ممرہ میں ایک واقعہ ہوا، جب لوگوں نے اس ڈاکو کو پکڑا اور کہا کہ یہ تیرا حشر برا ہوگا قیامت میں، ارے کہا جا دیکھ لے اب قیامت میں، بڑے آئے ہو قیامت والے۔ پڑھا لکھا آدمی، مولوی آدمی یہ کہہ رہا ہے، کہنے لگے بد دعا کروں گا، میرے بچے رو رہے ہیں، کہنے لگا جاؤ مصلی بچھا لو اور آج ہی سے بد دعا شروع کر دو، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو اب جس کے لیے حرام کھانے کی لت جس کی پڑ گئی ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کا ڈر نہ ہو، جہنم کے انگاروں کا ڈر نہ ہو، دہکتی ہوئی آگ کا ڈر نہ ہو، اس کے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے بھائیو، عبرت پکڑنے والوں کے لیے جتنی باتیں، جتنی حدیثیں اور جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سچائی، دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے، اپنا پیٹ بھرنے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ تجارت کرو، محنت کرو، مشقت کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ اور سب کچھ چھوڑ دو، دنیا کمانا چھوڑ دو، نہیں، پیسے کے بغیر میرے بھائیوں گاڑی نہیں چلتی ہے۔ نہ آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، نہ آپ اچھا علاج کر سکتے ہو، نہ بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہو، نہ اچھی رہائش بنا سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، مشقت کریں، آگے بڑھیں، اور لیکن اپنا دامن بچاتے ہوئے ان خارزار راہوں سے ہمیں گزر جانا ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ ہم تمام بھائیوں کو اپنے مقاصد میں پورا کرے، مقاصد میں کامیاب کرے، اور حلال طریقے سے روزی کمانے اور حرام ذرائع سے اللہ ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔